شادی کا جو موقع ہوتا ہے یہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اہم ترین مرحلہ بھی ہوتا ہے یہ اور نازک ترین مرحلہ بھی. اس لیے کہ اگر انسان اس وقت صحیح فیصلہ کر لے اور صحیح سمت اس کا قدم بڑھ جائے تو زندگی بھر اسے خوشیاں ملیں گی. لیکن اگر اس موقع سے وہ غلطی کر بیٹھے، اس موقع سے وہ غلط فیصلہ کر لے، اچھے لڑکے کو غلط لڑکی مل گئی یا اچھی لڑکی کو غلط لڑکا مل گیا، تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی قیمت باقی پوری زندگی چکانی پڑتی ہے. اس لیے شادی اور نکاح کا موقع زندگی کا ایک نازک موقع بھی اور اہم ترین موقع بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی تدبیر، ہمارے اپنے مشورے بجا اس میں سب سے پہلے اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو طالب مدد ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ہمیں دعا سکھائی گئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، وہ اللہ سے یہ مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا ہر شخص کو کرنا چاہیے، لڑکے کو بھی کرنا چاہیے، لڑکی کو بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف یہ شادی کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، شادی سے پہلے بھی ابھی جن کی شادی ہوئی نہیں وہ بھی یہ دعا پڑھے. رب العزت ایسی دعاؤں کے ذریعے سے زندگی میں ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا کرے گا. اور یاد رہے چونکہ یہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ اور زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے تو دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے کہ صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے، 2 رکعت نماز انسان پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب خیر ہو، اللہ سے خیر طلب کرے. تو اس موقع سے صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام ہونا چاہیے. استخارے کے ساتھ ساتھ استخارہ خالق سے ہوتا ہے اور استشارہ مخلوق سے ہوتا ہے. استشارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو دعا کی آپ نے بہت اچھی بات ہے، اب ذرا اس کے بندوں سے بھی مشورہ لے لیا کیجئے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، کہ جو استخارہ کرتا ہے اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی، ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور جو مشورے کر کے قدم بڑھاتا ہے اسے زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. تو اللہ سے استخارہ بھی ضروری ہے اور اس کے بندوں سے مشورہ بھی کہ اس سلسلے میں یہ جو رشتہ ہے یہ کیسا رشتہ ہے. اس سلسلے میں لوگوں سے، خیر خواہوں سے، ہمدردوں سے جو ہمارے ناصح ہوتے ہیں ان سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا طلاق ہو گئی تھی، اب رشتے آ رہے تھے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی رشتے آ رہے ہیں مجھے، میں کس سے نکاح کروں؟ معاویہ کا رشتہ آیا ہوا ہے، ابو جہم کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں کس سے نکاح کروں؟ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی پیٹھ پیچھے کبھی کسی کا برا تذکرہ نہیں کرتے تھے پوری زندگی میں، لیکن ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ مشورہ طلب کر رہی ہیں صحابیہ. آپ نے کہا کہ فاطمہ 2 رشتے تمہیں آئے ہیں، معاویہ اور ابو جہم کا. کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، جہاں تک معاویہ کی بات ہے فاطمہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے. مشورہ دیتے ہوئے جس کو ہم مشورہ دے رہے ہیں ہر ناحیے سے اس کی بھلائی سوچ کر مشورہ دینا چاہیے. غربت کوئی عیب نہیں، لیکن عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کچھ پیسے والا ہو، کھلانے پلانے والا ہو، کوئی حرج نہیں، وہ یہ سوچ سکتی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا جہاں تک معاویہ کی بات ہے غریب ہیں، ان کے پاس تو مال نہیں. وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، رہے ابو جہم تو ان کو بیویوں کو مارنے کی عادت ہے، وہ بیویوں کو مارا کرتے ہیں. وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ، کہا کہ فاطمہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ کہا اسامہ سے نکاح کر لو. پیارے نبی کے مشورے پر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے حضرت اسامہ سے نکاح کیا اور فرماتی ہیں کہ قابل صدر رشک رشتہ تھا، یہ اتنا پیارا رشتہ تھا اسامہ بن زید کا. پیارے نبی کے مشورے کو قبول کر کے میں زندگی میں سعادت مند ہوئی کہ اسامہ بن زید جیسا صالح اور اچھا رشتہ مجھے ملا. تو یہ حدیث
جہاں بہت سارے مسائل پہ روشنی ڈالتی ہے، وہیں یہ بھی کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مشورہ کرنا چاہیے، اور جو مشورہ دیتا ہے اسے چاہیے کہ پوری امانت داری کا ثبوت دے اور مشورہ طلب کرنے والوں کو غلط رہنمائی نہ کرے۔